جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا، تمہارے اس مصر کے گورنر نے، یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں۔ محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ اچھا میرے بھائیو، جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حج کے دوران پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ اسما بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا۔ ماشاءاللہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیر خارگی کی عمر میں۔ صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہیں ہی ہیں، بہر نبی علیہ السلام نے آمنا سامنا ہوا ہے۔ اچھا، پھر سیدنا ابو بکر تو فوت ہو گئے 13 ہجری کے اندر، تو اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 4 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھی نا اسما بنت امیس، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی۔ اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی؟ مولا علی نے۔ اسی لیے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے، اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا، یہ بڑے ہمدرد بھی تھے۔ تو یہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری تھی، اور دیکھ لیں صرف 30 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا، اپنے دور خلافت میں۔ قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی، پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا، اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے۔ تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی، تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا، ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جتنی بھی صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ لکھی گئی ہیں، آپ چاہے وہ آپ تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن جریر المتوفا 310 ہجری، تاریخ ابن کثیر کی المتوفا 774 ہجری، آپ الاستیاب امام ابن عبد البر کی پڑھ کے دیکھ لیں، المتوفا 468 ہجری، آپ کو ساری کتابوں میں ابن اسیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفا 630 ہجری، جس کی شرح ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، الاصابہ انہوں نے لکھی، 8000 صحابہ کرام کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں، اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، آپ اس میں محمد بن ابی بکر کا پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4722 اشارتاً صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اما عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے، کیونکہ اما عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا، اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے۔ تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں، تو ان کا ہمارا جو گورنر ہے وہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے، ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے، اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا، تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے، یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں۔
جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو، اما عائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی، اسی حجرے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا، اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا، اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا، جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی۔ یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا،